آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی قبر کی رات کتنی بھیانک ہوتی ہے. پہلے تو قبر کا دن بھی دیکھیں, قبر کا دن بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے. جب قبر کا دن بھی اندھیرے میں ڈوبا ہو تو قبر کی رات کتنی بھیانک ہوگی. اس رات میں تمہیں بھی آنا ہے, اس رات سے ہمیں بھی سامنا کرنا ہے. ہائے مسلمان, جس نے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو گناہ کے لیے وقف کر دیا, غیبت, چگلی, شراب و کباب, جوؤں کے اڈے, خدا جانے کیا کیا گناہ ہماری زندگی میں ہے. میری قوم کے جوانوں, قبر کی پہلی رات کا ذرا تصور کرو جسے میرے آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے. محلے میں مہلت ملتی ہے تو تم کوڑیاں لے کر کے بیٹھتے ہو, تاش کے پتے لے کر کے بیٹھتے ہو, 3 پتی کا گیم لے کر کے بیٹھتے ہو. اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہ کیا, خدا نے تو تمہیں قبر کو سنوارنے کے لیے, قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات ایسی دردناک ہوتی ہے کہ مردے کو قبر چاروں طرف سے یوں دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تصور دلانے کے لیے فرمایا, اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو یوں لیا اور فرمایا کہ جب قبر انسان کو دباتی ہے تو اس کی دونوں پسلیاں یوں آپس میں مل جاتی ہے. پسلی پر تھوڑی سی مار لگتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, گناہ کرنے والوں, اللہ کو ناراض کرنے والوں, رب کو غضب کی دعوت دینے والوں, ذرا سوچو اگر صرف قبر کا دبانا ہی ہوتا اندر تو یہی عذاب ہمارے لیے کافی تھا. قبر دباتی ہے اور پسلیاں ایک دوسرے میں آپس میں مل جاتی ہیں. بیٹوں کا حال کیا ہے, بیٹیوں کا حال کیا ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی. جب بیٹے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو بھی ماں اپنے پلوں سے آنسو پوچھتی ہے, لیکن جب بھاتی کا لقمے سامنے آتے ہیں تو وہ بھی 2 لمحے کے لیے اپنے مرحوم بیٹے کو بھول جاتے. لوگ تمہاری بھاتی کھا رہے ہوتے ہیں اور ادھر مردے کو قبر دبا رہی ہوتی ہے. قبر کو, آخرت کو بھول کر اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں, ذرا بتاؤ قبر کی اس تاریک وادی میں کون کام آئے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے مختلف دوست ہیں. انسان کا دوست مال ہے, انسان کے دوست اولاد ہیں, انسان کے دوست احباب ہیں, انسان کے دوست اعمال ہیں. مال کا حال تو یہ جیسے روح جسم سے نکلی ویسے ہی مال پرایا ہو گیا, وارثوں کا ہو گیا. دوستوں کا حال یہ قبر تک لایا اور چھوڑ کر کے ایسے چلے گئے جیسے پہچانتے ہی نہ تھے. لیکن اعمال انسان کی قبر تک جاتے ہیں. ہائے مسلمان, تو نے ان لوگوں سے دل لگایا, پہلے تو اس مال سے دل لگایا کہ جو قبر تک بھی نہ آنے والا تھا, ان احباب سے دل لگایا جو قبر میں چھوڑ کر چلے جانے والے تھے. اس اعمال پر تو نے محنت کیا کی, اس اعمال کے لیے تو نے کوشش کیا کی. مسجد میں آتا نہیں تھا اور آتا تھا تو حال یہ کہ ایسا لگے جیسے کوئی ڈنڈے برسا رہا ہو اور تو بھاگ جاتا تھا. جمعہ کے دن بھی آخر میں آ کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے بھاگ جانے والوں, میرے آقا علیہ السلام فرماتے قبر دباتی ہے, پسلیاں دونوں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں. وہ منزل سے گزرنا ہے, تصور کرو. میرے آقا فرماتے ہیں قبر میں اندھیرا اتنا ہوتا ہے پہلی رات میں کہ سفید کفن ہونے کے باوجود انسان کو اپنے ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا, انسان کو اپنا وجود نظر نہیں آتا, اور نیچے مٹی, اوپر مٹی, دائیں مٹی, بائیں مٹی, آگے مٹی, پیچھے مٹی, مٹی ہی مٹی.
اور اس کے بعد پھر اس پر عذاب قبر یوں مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ کسی لیڈر کا قول نہیں کہ مسکرا کر کے بھلا دو، یہ کسی مولوی کا کہنا نہیں کہ شک کر سکو، یہ اس رسول کا فرمان ہے جو زمین پہ بیٹھ کر عرش پر نظر رکھتا ہے، یہ اس رسول ہاشمی کا فرمان ہے جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے قبر کی بات کیا چھپ سکتی ہے۔ وہ عالم ما کان و ما یکون رسول جسے اللہ نے معلم کائنات، معلم انسانیت بنا کر کے مبعوث فرمایا، اس رسول کا فرمان ہے کہ ابھی قبر کی تاریکی چھٹتی بھی نہیں ہے کہ انسان پر عذاب قبر یوں مسلط ہوتا ہے کہ انسان جن جن چیزوں سے دنیا میں ڈرتا تھا وہ ساری چیزیں اس کی قبر میں بھیجی جاتی ہے جو اس کو ڈرا کر کے دہشت زدہ اور وحشت زدہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں کتے سے ڈرتا تھا تو کتے قبر میں آ کر اس کو ڈراتے ہیں، چپکلی سے ڈرتا تھا تو چپکلیاں ڈراتی ہے، چوہے سے ڈرتا تھا تو چوہوں کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اس کو ڈراتے۔ سوچو گلی کے کونے پر کھڑے ہیں اور کتا آ جائے تو ہم دور بھاگتے ہیں، قبر کے اندر جب اس طریقے سے کتوں کو، چوہوں کو، چپکلیوں کو، سانپوں بچھوؤں کو جب مسلط کیا جائے گا تو اس 2 گز زمین میں جہاں پر کروٹ بدلنے کے لیے جگہ نہیں ہے وہاں سے کہاں بھاگو گے؟ چیخو گے آواز کہاں تک پہنچے گی؟ چلاؤ گے آواز کہاں تک جائے گی؟ مسلمان تو کتنا نادان ہے، تجھے اللہ نے محمد الرسول اللہ جیسا نبی عطا کیا، تجھے اللہ نے قرآن مقدس جیسی کتاب عطا کی، تجھے اللہ نے اللہ اکبر ہدایت یافتہ بندوں کا دامن عطا کیا اولیاء کرام کا، لیکن تو نے دنیا 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 اور دنیا کی موج مستی میں اپنا وقت ایسے گزار دیا کہ تو نے آخرت کی کوئی فکر نہ کی، قبر کی کوئی پرواہ نہ کی۔ ہاں اگر تجھے وقت ملتا تو تو گناہوں میں ڈوب جاتا۔ تو نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ تو نے قبر کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردہ اسی سے ہراساں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ اس کے پیر کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے سر کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے کانوں کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے ہاتھوں کی طرف سے عذاب آتا ہے اور چو طرف سے عذاب آ کر کے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے ایک وقت کی نماز کبھی جان بوجھ کر جاگتے میں قضا کر دی تھی، چھوڑ دی تھی، تو ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے میں اس پر 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ دنیا میں پھنکار دے تو اس کی پھنکار کی گرمی سے دنیا کے سارے انسان مر جائیں۔ ایسے 99 سانپ اس مردے پہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک فرشتہ جو آنکھ سے دیکھتا نہیں، جو کان سے سنتا نہیں، جو زبان سے بولتا نہیں، گونگا بہرا اندھا فرشتہ اس پہ مسلط کیا جاتا ہے، اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے صرف ایک گوزا جب وہ اس کے وجود پہ مارتا ہے تو وہ ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے۔ رات کے 2-2 3-3 بجے تک جگ کر کے نماز فجر ترک کرنے والوں، ذرا اس چابک اور اس گوزے کا تصور کرو، سوچو اور غور کرو کہ کیا یہ نازک وجود، یہ چھوٹا سا جسم کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ رنگریلیاں کیوں ہیں؟ یہ طبیعت کے مطابق زندگی کیوں ہے؟ یہ گھروں پہ لگے ہوئے تمہارے اینٹینے، یہ اینٹینے نہیں، یہ ایریل نہیں، یہ جہنم کے سامان ہے۔ تمہارے گھروں کی رنگین ٹیویاں جو تمہیں ڈش لگانے پہ مجبور کرتی ہے، تمہارے بچے جو تمہیں مجبور کرتے ڈش لگانے پر، اس میں 100 سے زائد چینل پر گندی ننگی اور آوارگی کی فلمیں دیکھنے والوں،
ये सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी औलाद को जहन्नम का ईंधन बनाने के लिए राह जहन्नम पर लेकर के जा रहे हैं। खुदारा जरा अपने हाल पे रहम तो करो। अगर ये कहा गया होता कि 1 साल के बाद मौत आएगी तो शायद हम 1 साल पहले सुधर जाते, 10 साल के बाद मौत आएगी तो हम 10 साल पहले सुधर जाते। लेकिन मौत ने तो कोई वक्त न दिया, किसी को मौका न दिया। मौत कब आएगी, कैसे आएगी, किस वक्त आएगी, किस हाल में आएगी, इसे पर कोई इत्तला किसी को नहीं दी गई। टीवी देखने वालों, मोबाइल को हाथ में लेकर के इंटरनेट पर गंदे मनाजिर देखने वालों, जिस वक्त तुम्हारे हाथ में मोबाइल हो और उसी वक्त अल्लाह न करे तुम्हें मौत आ गई, उस वक्त जब तुम गंदे मनाजिर देख रहे हो या फिल्में तुम नंगी और आवारगी की देख रहे हो, उसी वक्त तुम्हें मौत आ गई तो तुम अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसको जिस हालत में मौत आएगी वो क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें जिसको लोग समझते हैं उस पर भी अल्लाह लोगों पे कब्र में अजाब फरमाएगा। मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं,